أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حون علینا سکرات الموت وغمرات الموت. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورۃ ال عمران کی آخری آیت ہے. آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پہ جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ سورہ ال عمران کی آخری آیات میں سے ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ ال عمران یہ دونوں صورتیں بہت اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ افضلیت رکھتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اپنے قاری کے حق میں قیامت والے دن پرزور سفارش کرے گی اور ان کے سروں کے اوپر ایک سائبان کی طرح، بادل کی طرح ان کے اوپر یہ سائبان کرے گی، سایہ مہیا کرے گی اور شفاعت کرے گی. اس کے اوپر اگر ذرا ہم غور کریں، اس کے ترجمے کے اوپر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس میں 5 نکاتی پروگرام جو ہے وہ دیا ہے. اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلے یہاں پہ خطاب کیا گیا ایمان والوں سے. قرآن پاک میں کہیں پر یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے تمام انسانوں کو، بنی نوع انسان کو، اور کہیں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا. یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا. اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے آمنوا اصبروا، کہ تم صبر کرو. پھر اس سے اگلا نقطہ ہے وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. مزید جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ورابطوا، اور آپس میں اپنے روابط کو مضبوط کرو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تفلحون. اب ان سارے نکات کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے. اور وضاحت کرنے کے بعد ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں سے
کچھ پریکٹیکل جو نکات ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ہم شامل کریں تاکہ ہمیں اس کا فیض پہنچے، کیونکہ یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ ہدایات جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ، اس سورت کا نام جو ہے وہ اس لیے ال عمران رکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو نام ہے علامت کے طور پر اس سورت میں آیا ہے۔ پھر علامہ اس کی تھوڑا سا اگر ہلکا پھلکا بیک گراؤنڈ ذرا سے آپ اس بات کے اوپر اگر نظر ڈالیں، مختصر سی نظر ڈالیں تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں خطاب جو ہے وہ دو گروہوں کو کیا گیا ہے۔ ایک جو گروہ ہے وہ یہود و نصارہ ہے اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اہل ایمان کا ہے۔ اور یہود و نصارہ کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی مانو، قرآن کی مانو، کیونکہ وہ دین حق ہے، اور تم اپنے جاہلیت والے جو عقائد ہیں ان کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو اور کفر کو چھوڑ دو، اور قرآن کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر عمل کرو۔ اور یہ وہی ہدایت ہے جو کہ پہلے بھی انبیاء کرام یہ ہدایت لے کے آتے رہے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آتے رہے۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے ایمان والوں کا گروہ ہے، اور انہیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اب تمہارے اندر اللہ کا نبی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہے، اور تمہیں ایک امت وسط بنا کر لوگوں میں بھیجا گیا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم لوگ اپنی شخصیت میں اچھے جو اوصاف ہیں ان کو پرورش کرو، تاکہ تم اس معیار کے اوپر پورے اتر سکو جس کو اپنا کے تم نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کر سکتے ہو، بلکہ ایک امت وسط کی، امت خیر کی جو ذمہ داری ہے تم ادا کر سکتے ہو۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی تو جنگ بدر میں اس کا بہت ہمیں ایک مثبت جو نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آیا، مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ لیکن ابھی جب انسان کوئی بھی کوشش شروع کرتا ہے اور اسے نیا کوئی علم ملتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر کئی دفعہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی تو اس میں ان کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی۔ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تو کوئی نقص نہیں تھا، وہ تو مکمل تھی، لیکن وہ کئی دفعہ انسان کی شخصیت کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، جس کمی کی بنا پر جنگ احد میں انہوں نے وقتی شکست کھائی تھی۔ تو یہاں پر اس سیاق و سباق کے بارے میں بھی ہیں یہ آیات، اس سباق کے بارے میں بھی یہ ہدایات یہاں دی گئی ہیں کہ یہ تم کرو تو پھر تمہیں کامیابی ہوگی، اور اس طرح سے یہ ہدایات دے کر ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ دوسرا یہ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ قرآن جو ہے یہ رہتی دنیا کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ انسان کی اصلاح کرتی ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے بلکہ اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا بھی سکھاتی ہے اور اس کو منزل کے اوپر بھی پہنچاتی ہے۔ تو یہ ایک زندہ کتاب ہے، اس لیے اس کی یہ ہدایت ہماری زندگیوں میں ہم سب کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ اے ایمان والو تم کس طرح اپنی زندگی کی لڑائی میں یہ جو ہیں اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا ایک پوائنٹ کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ خطاب کرنا کہ تم صبر کرو۔ ایمان جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، میں پھر دوبارہ ریوائز کر دیتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، بھولنہار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایمانیات جو ہے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ کس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان۔ تو یہ سارا ایمانیات میں آ جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب انسان مان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل میں آ جاتا ہے، وہ اطاعت کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ صرف مان کے نہیں رہ جاتا بلکہ وہ زبانی طور پر اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تسلیم بھی کرتا ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبانی اقرار کر دیا اور دل میں تسلیم کر لیا تو ایمان جو ہے مکمل ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کو زبانی اقرار اور
بے تسلیم کرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا سٹیپ ہے؟ وہ ہے عمل بالجوارح، کہ انسان جو ہے جس چیز کے اوپر ایمان لایا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت کرے، کیونکہ اگر وہ عمل میں اس چیز کو نہیں لے کے آئے گا تو پھر وہ ایمان کے تقاضے جو ہیں اس طرح سے پورے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو انہی پوائنٹس کے اوپر آپ نے تربیت کی تھی، اور وہ ہمیں آپ کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جسے میں سمجھوں اور سمجھنے کے بعد میں اس کے اوپر عمل کر لوں تو وہ مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا تلقین کی تھی کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ مراد یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی لانے کا نام نہیں ہے، دعوے کا نام نہیں ہے، یہ آرزوؤں کا اور خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ نبھانے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح سے ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اب اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اس کو عمل میں لے کے آؤ، اور پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ اس بہو کہ تم صبر کرو۔ صبر جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو ناگوار باتوں کے اوپر، ناگوار کاموں کے اوپر، ناگوار حالات کے اوپر، مصائب کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر، کوئی بھی ہر طرح کی جو بھی آزمائش ہے اس کے اوپر اپنے نفس کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا، باندھ کے رکھنا اور اس کے اوپر واویلا نہ کرنا۔ تو یہ ہو گیا صبر انفرادی طور پر۔ اب صبر جو ہے مختلف مواقع پہ ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ صبر جو ہے کون کون سے مقامات پہ ہے۔ ویسے تو ساری زندگی میں انسان قدم قدم کے اوپر صبر کرتا ہے، مومن کا تو وظیفہ ہی صبر اور شکر ہے، لیکن جو بڑے بڑے مین پوائنٹس ہیں ان کو ذرا ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے بیماری کے اوپر صبر، غربت کے اوپر صبر، اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس وقت ثابت قدمی اختیار کرنا اور پیچھے نہ مڑنا۔ خواہ دشمن جو ہے اس کی طاقت جو ہے مسلمانوں کی طاقت سے کہیں زیادہ ہو، لیکن گھبرانا نہیں، ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبر ہے عبادات میں بھی، جو انسانی زندگی کی عبادات میں بھی صبر جو ہے وہ متقاضی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ انسان جو ہے جب ایمان لے آئے تو پھر وہ اطاعت کے اوپر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے اوپر صبر کرے، اور اس کے لیے بھی مثال کے طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو ان سارے مراحل کے اوپر، عبادات کی ادائیگی کے اوپر، اطاعت کرنے کے اوپر انسان جو ہے قدم قدم کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ پھر اسی طرح سے ایک انسان ہے، اب اس کا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہے، تو اس کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کی تو کئی قسمیں آپ وہ سب جانتے ہیں، وہ بیان کرنے کی میرا نہیں خیال کہ مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کرے انسان کہ وہ گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے، تو یہ گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر ہے۔ پھر اسی طرح سے کہ اگر میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ ہو تو اس موقع کے اوپر بھی وہ صبر سے کام لے، پیٹھ نہ پھیرے، ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں صبر کے۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک میں سورۃ الکہف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے میں بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اور وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ کر دیے تھے، تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس آیت کے مفہوم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ صبر کی اور صبر، متانت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی صبر کی ضرورت ہے زندگی میں، کیونکہ یہاں جب ہم دوبارہ اس
کے اوपर تھوڑا غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تم صبر کرو بس صابرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. مثال کے طور پر اگر ہم میدان جنگ کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑھ کے مقابلہ کر رہے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں، تو وہ لوگ جو کہ ڈاواڈول ہیں ان کو یہ تلقین کرنی کہ بھئی تم اس طرح سے اپنی ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو اور ڈٹ کے مقابلہ کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. اور اگر زندگی کے حوالے سے ہم اس کی وضاحت کریں تو وہ یہ ہوگا کہ زندگی میں جو مختلف قسم کے مقامات آتے ہیں صبر کے، کوئی عزیز وقار میں سے نعوذ باللہ کوئی فوت ہو جائے، یا کوئی کسی طرح کی بیماری ہو جو بہت زیادہ انسان غربت کا شکار ہو، تو پھر دوسرے لوگوں کو تسلی دینی، تسکین دینی اور ان کو حوصلہ دینا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا اس سے بڑھ کر اجر رکھے گا. رابطو کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. رابطو کا جو لفظ ہے وہ ربط سے ہے اور اس سے مراد ہے تنظیم، ترتیب، اتحاد اور آپس میں روابط کو مضبوط کرنا. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دن کا رباط جو ہے وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. جو کچھ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے وہ بہتر ہے ایک دن کا رباط. یہ رابطے کا آ گیا. پھر آگے جو آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اس کا مفہوم بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تقوی کا کیا مفہوم ہے، کہ ڈرنا کہ میرے محبوب حقیقی کے نظر کرم میں فرق نہ آ جائے، اور پھر ہر وہ گناہ سے بچنا، ہر اس نیگیٹو طرز عمل سے بچنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکے. اور تقوی کا جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ وقایا سے ہے، اور وقایا اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو کی پروٹیکشن کرتی ہے. یہ ہیٹ وغیرہ کو، ٹوپی وغیرہ کو بھی وقایا کے معنوں میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، گاڈ کانشیسنیس ہو. اور اس کے بعد صاحب بصیرت لوگ اس طرح بھی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ زندگی کا سفر طے کرو تو یہ محسوس کرو کہ گویا تمہارے سر کے اوپر پانی کے گھڑے رکھے ہیں اور تم سب کچھ کر رہے ہو، اور لیکن تمہارا دھیان اس چیز پہ لگا ہوا ہے کہ وہ پانی کا گھڑا کہیں گر نہ جائے پانی اس میں سے. یعنی ہر وقت یہ احساس رہنا کہ مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی اور گناہ نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا گیا ہے لعلکم تفلحون کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہاری دنیا بھی اچھی گزرے، تمہاری آخرت بھی اچھی گزرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم ایمان کے تقاضے نہ نبھاؤ گے، اگر تم خود صبر نہیں کرو گے، اگر تم صبر کی تلقین نہیں کرو گے ایک دوسرے کو، اگر تم تقویٰ نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہ تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور الفت رکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہے ہیں انسان کی بہتری کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کہ تم یہ اوصاف جو ہیں اپنے اندر اپناؤ تو کیا ہوگا کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ پھل ملے گا. اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کس طرح سے تمہاری آزمائش کریں گے. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. کہ یہ جو زندگی ہے یہ آزمائش ہے. تو جب یہ زندگی ہے ہی آزمائش تو پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس آزمائش کے اوپر پورے اتریں. ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں. البقرہ. اب یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا کہ ہم ضرور مبتلا کریں گے، اور خوشخبری کن کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کو حاصل کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے.
کہ انسان کہے کہ بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا تو اب کافی ہو گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں ایک کلمہ کہتا ہوں وہ تم پڑھ لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں وہ کیا کلمہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے. اب یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اور وہ بھاگ گیا. کیا وہ جو تھا وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا؟ کلمہ پڑھنا کون سا مشکل ہے. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ کلمہ اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی نبھانا پڑے گا. کلمہ صرف زبان سے پڑھنا جو ہے پڑھنے کے بعد انسان چھوٹ نہیں جاتا. کلمہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جو فرائض دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، ہم اس کے اوپر پورا اتریں، ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں. اور یہ سارے جو صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں تلقین کیے گئے ہیں ان کو اپنے اندر پرورش کریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں دعائیں بھی سکھائی ہیں. بہت مشہور دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس وقت صبر کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر کا فیضان ڈھیر دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ثابت کرنے اختیار فرما. تو یہ دشمن کے مقابلے کے لیے بھی صبر کی دعا ہے. اور عام زندگی جو ہے وہ بھی تو ایک لڑائی ہے نا، تو اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم زندگی کے معاملات میں جب مشکلات پیش آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو ہم اس وقت دعاؤں سے مدد لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ہم نے یہاں پر یہ ربط کا تھوڑا سا ہم نے اس کا مفہوم سمجھا تھا، اس کو تھوڑا سا اور ہم اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسی ہے کہ رباط جو ہے نا اس سے مراد رباط الخیل بھی ہے. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے وقتوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت یہ جدید طرز کے معاملات نہیں تھے. اس وقت گھوڑوں پر ہینڈ ٹو ہینڈ جو تھی وہ لڑائی کی جاتی تھی، تو ایک چوکی کے ساتھ دوسری چوکی قائم کی جاتی تھی اور آپس میں ان کا ایک رابطہ ہوتا تھا، تو اس کو بھی رباط الخیل کہتے ہیں. اب آج کل کے دور میں اس سے مراد یہ ہوگا کہ جدید طرز کے آلات حرب جو ہیں وہ یعنی مہیا کیے جائیں، وہ اکٹھے کیے جائیں اور آپس میں مسلمانوں کی صفوں کے درمیان اتحاد ہو، تاکہ اگر کوئی دشمن کی جو طاقت ہے اگر ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہمارے پاس وہ ذرائع وسائل ہوں تاکہ ہم اس کا توڑ کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو اور کچھ تم اس کے لیے کچھ ذرائع وسائل جو ہے وہ اختیار نہ کرو. اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کی غیب سے مدد کر دیتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تھے. لیکن کیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی آپ نے پہلے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، انہوں نے محنت کی، آپ کے ساتھ جان ساتھی تھے، وہ باقاعدہ لڑے. جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو قانون فطرت کے مطابق کر کے دکھا کے سمجھا کے ہمارے اوپر حجت تمام کر دیتا ہے. تو یہاں پر اس سے مراد رباط الخیل ہے. اور آج کل کے تناظر میں یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے مطابق وہ سارے ذرائع وسائل ہیں وہ اختیار کیے جائیں اور امت مسلمان کے اندر اتحاد ہو تاکہ دشمن جو ہیں مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے ان کے اوپر اٹیک نہ کر سکیں. اور رباط سے مراد جو ہے ایک روحانی رباط بھی ہے. اس سے مراد علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے وہ روحانی رباط ہے. اچھا، یہ مفہوم سمجھنے کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن میں آتی ہیں. یہ ہم نے اس کا مین مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے. تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ اس کی مزید وضاحت کر دیں تاکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، اس کی کچھ مفہوم جو ہے وہ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انفال. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ آپس کا جو جھگڑا ہے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتا ہے، پیدا کر دیتی ہے، ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو یہ تاثر مل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں متحد نہیں ہیں، یہ آپس میں کٹے ہوئے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر وار کر دیتا ہے۔ جنگ احد میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا، اور کچھ لوگوں نے مان لیا تھا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو وقت شکست ہوئی تھی۔ اور یہاں پر بھی ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ وقتی شکست ہوئی تھی، اور یہاں پر اسی کی تلقین ہے۔ پھر دیکھیں کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے جو سب سے زیادہ جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون سی ضرورت ہے؟ وہ ہے صبر، کیونکہ زندگی کی بیشتر کامیابیوں کا راز جو ہے وہ صبر ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں، اور جب وہ گھروں میں رہتے ہیں تو آپس میں مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کچھ سوچ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ سوچ ہوتی ہے، کسی کو کچھ عقائد ہوتے ہیں، کسی کو کچھ عقائد ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے انوائرمنٹ میں جب انسان رہتا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات کو بری لگ جاتی ہے اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کا جو اختلاف ہے وہ کوئی اتنی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کے بعد ایک دوسرے کی کاٹ میں لگ جانا، دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کی لیگ پلنگ کرنا، تو اس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ خیالات کا اختلاف تو ہوتا بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کہ مثال کے طور پر خاوند بیوی ہے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ دین کے اوپر نہیں ہے، یا وہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، یا اس کے اندر سارے شرعیات ہیں، یا وہ لالچی انسان ہے اور وہ بیوی کو بجائیے کہ اس کو خرچہ دے، وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم یہ لے کے آؤ، اپنے پیرنٹس کی طرف سے یہ لے کے آؤ، اور اس کو تانے دیتا ہے اور اس کو ہر طرح سے ذہنی، جسمانی، روحانی قلبی تکلیف دیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سہتی ہے اتحاد کی خاطر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے، اس میں اس طرح کے معاملات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت وہ عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی جو بیوی ہے وہ اگر اس طرح کے کردار کی مالک ہے تو بندہ بھی اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اب جو چیز منع ہے وہ کیا چیز منع ہے؟ وہ چیز یہ منع ہے کہ اب وہ جو بندہ ہے وہ اس کاٹ میں نہ لگ جائے کہ یہ اور اس عورت نے میرے ساتھ رہنا دوبارہ نہ کیا، اور تو وہ اس کے منہ کے اوپر تیزاب ڈلوا دے، یا لوگوں کے ہاتھوں اس کو مروا دے، یا قتل کروا دے اور وہ انتقام دے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہمیں روز پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو یہ منع ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ادارے کی آپ مثال لے لیں کہ کچھ لوگ جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے تو ذہن مل جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے ذہن نہیں ملتے اور ان کی آپس میں مطلب مطابقت نہیں ہو پاتی، تو وہاں پر کیا اختلاف جو ہے کیا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اختلاف کا ہونا جو ہے وہ کہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہر انسان کیونکہ فرق سوچ رکھتا ہے، تو اس صورت میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ وہ اس ادارے میں وہ نہیں رہ سکتا، تو وہ چپ کر کے اپنا دائرہ عمل جو ہے وہ علیحدہ کر لے اور ان کی کاٹ نہ کرے، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کو نیچا نہ دکھائے، لیکن اگر وہ ان کی کاٹ میں لگ جائے گا تو وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی وہ جو اختلاف ہے سوچ کا یا جو بھی مطلب لائحہ عمل کا، اس کو اشتراک میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ان پوائنٹس کو بھی مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے ہے کہ پھر قرآن پاک کی مشہور ایک آیت ہے اور بہت ہی مشہور ہے، آپ سب نے بارہا پڑھی ہوگی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ بن جاؤ۔ تو وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ وہ مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ سنت ہے، کہ اگر تم اس رسی کو پکڑ لو گے تو تم متحد ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس رسی کو چھوڑ دو گے تو تم فرقے فرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ رسی جو ہے وہ بائنڈنگ فورس ہے۔ تو یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ یعنی اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سمجھا دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ رہنمائی لو، سنت کے ساتھ رہنمائی لو، اس سے بچنے کا ہمیں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔
ہم کچھ اقتباسات ہیں، میرا دل ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ اقتباس پڑھ کے سناتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اتحاد قائم کرنے کے لیے بظاہر آدمی اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے، مگر اپنی ذات کو کھو کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی ذات کو حاصل کر لیتا ہے. اتحاد کے بغیر وہ صرف ایک شخص ہے، مگر اتحاد کے ساتھ وہ ایک پوری قوم بن جاتا ہے. اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی ہے. کتنی زبردست بات ہے کہ اس سے انفرادی طور پر بھی انسان مضبوط ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اس سے قوم کو یعنی قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اور انسان مضبوط ہو جاتا ہے اتحاد کی برکت سے. پھر اختلاف کی قاتل کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے. کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد ہر قسم کے اختلاف اور دشمنی کی قاتل ہے. موت آدمی کی ذات کو ختم کرتی ہے اور موت کی یاد آدمیوں کی برائیوں کو، مگر کم ہی ہے جو موت کو یاد کرتے ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ موت کو خوب یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو خوب یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. ایسا انسان جو خود موت کے کنارے کھڑا ہو وہ دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا گیا ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ اتحاد کی قیمت ذاتی بڑائی کی قربانی ہے. اپنے کو چھوٹا بنانا بظاہر مشکل لگتا ہے، مگر یہ سارا کا سارا ذہنی معاملہ ہے. آدمی اگر اپنے سوچنے کے زاویے کو تبدیل کر دے تو ایک لمحہ میں وہ ایسا سفر طے کر سکتا ہے جو اس کو اور اس کے ساتھ پوری قوم کو کچھ سے کچھ بنا دے. فرمان الہی ہے کہ مومن کی میزان میں قیامت کے روز جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اور اللہ کو وہ شخص بڑا ہی مقبوض ہے جو زبان سے بے حیائی کی باتیں نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے اور سہارا دیتا ہے، جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور قوت پہنچاتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور اس طرح مسلمانوں کے باہمی تعلق اور قرب کو واضح فرمایا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز سوچنے والی ہے، تھوڑا سا غور کرنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہماری شخصیت میں آنے کے لیے، ہونے کے لیے جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح اور سچا تعلق ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اتنا ہی انسان کے رویے سے ایک اچھے کردار کا اظہار ہوگا، اچھے معاملات کا اظہار ہوگا. وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً جڑ جاتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے یا کسی دوسرے کے لیے برا سوچے. جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیاوی اور گھٹیا آلائشوں میں اپنی شخصیت کو لت پت نہیں کرتا. لہٰذا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ پوائنٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جو ہیں وہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ ایسی خواہش کہ انسان اس کا تابع اور غلام بن کر رہ جائے، ایسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے، خود پسندی، اور یہ بیماری ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، بہترین خوشگوار. اتحاد کو قائم رکھنے کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی دوستیاں در حقیقت اسی وقت کامیاب اور پائیدار ہو سکتی ہیں جب آپ اجتماعی اخلاق میں
حکیمانہ لچک اور غیر معمولی صبر و تحمل اختیار کریں اور دوستانہ تعلقات میں رواداری، عفو و درگزر، فیاضانہ برتاؤ، جذباتی اظہار، باہمی مراعات اور انکسار برتیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ اور خیر خواہی کا ضروری حد تک اہتمام کریں۔ یہ پوائنٹس بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں نے اوریجنل ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو صبر کیسے کرنا چاہیے، اتحاد ہے وہ کرنا چاہیے، تو اس کو کیسے کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کا علاج بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب کی بھی نوید سنائی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سائے میں، اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے، اور یہ لوگ نہ ہی نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی پہچان تو بتا دیجئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نوید سنائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہے اس کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا صبر کے سلسلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ کانسیپٹ کو مزید میں کلیئر کر دوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ صبر کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر و انعام رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ آیات کے ترجمے اور ترجمے جو ہے کچھ آیات کے ترجمے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور کچھ احادیث اس بارے میں بیان کرتی ہوں کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے اور کس طرح سے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کا علاج بھی دریافت کرنا چاہیے۔ صبر کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے دار آخرت کا، یعنی اگر تم نے یہ صبر کیا ہے تو اس کا تمہیں یہ صلہ ملے گا کہ فرشتے آ کے تمہیں سلام کہیں گے اور تمہارے لیے سلامتی کی دعا بھی کریں گے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے، صرف انعام نہیں ہے بلکہ گناہوں کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ پھر فرمان الہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی، یعنی کہ باقی تو کسی بھی چیز کی جو مزدوری ہے وہ گنی چنی ہو سکتی ہے یا محدود ہو سکتی ہے، لیکن صبر کا جو صلہ ہے وہ بے حساب ہے اور لامحدود ہے۔ پھر احادیث ہیں کچھ، وہ آپ سن لیں کہ صبر آدھا ایمان ہے، صبر کے بغیر انسان جو ہے نہ دین پہ چل سکتا ہے نہ دنیا پہ چل سکتا ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے، صبر کرنا روشنی ہے، یعنی یہ راہ ہدایت ہے۔ یہ پھر یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی کہ جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف و بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کی معافی کی نوید ہے۔ پھر یہ والا ٹاپک تو اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، میں نے چھوٹے چند میں نے آپ کو نکات بتائے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شخص غصے کے اوپر صبر کرتا ہے تو ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور صبر کرے۔ متفق ہے۔ حضرت معاذ بن انس بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے حالانکہ اس کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلوا کر اختیار دیں گے کہ پوروں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ سنن ترمذی۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ خواہش کرے گا، جس نوعیت کی بھی خواہش ہوگی وہ اس کی پوری کی جائے گی۔ پھر یہاں پر یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیاہ خاتون تھی اور اس کو مرغی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور بے پردی ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں
انعام میں جنت ملے گی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نویدی کی تھی کہ تمہارے صبر کرنے پر تمہیں جنت انعام میں دی جائے گی۔ پھر بینائی کے اوپر جو صبر کرتا ہے اس کے اجر و انعام کا ذکر ہے، محرومی پہ جو صبر کرتا ہے اس پہ اجر ہے، ترجیحی سلوک کے اوپر جو صبر کرتا ہے اس کا بے شمار اجر ہے، دشمن سے مقابلے پر صبر کرتا ہے اس کا اجر ہے۔ غرض ہے کہ مختلف زندگی میں جو انسان کو مختلف اس طرح کی تکالیف پہنچتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنے کا جتنی تکلیف اور قلبی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اولاد کی وفات کے اوپر صبر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو۔ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اصل میں اگر کوئی ایسی آزمائش آئے تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس اس کے لیے معیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر وہ جان کرنے کا عالم تھا اور وہ اس کیفیت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ کیفیت جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ظاہر ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ تو اس وقت دل تو خراب ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان کے اوپر وہی لفظ آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود مطلوب ہیں۔ پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ صبر کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش کی جائے، دعائیں کی جائیں، اور کیونکہ یہ باقاعدہ فرمایا گیا ہے حدیث میں اس طرح سے ہے کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبر اپنے آپ حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اور پھر جو کوشش کرتا ہے اس کو صبر مل جاتا ہے، توفیق سے صبر۔ اور صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی ہے۔ بخاری اور مسلم سے ہے، یعنی اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ چیزیں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ واویلا کرے، نوحہ کر لے اور پھر بعد میں صبر کرے، پھر بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ پھر دعا سے صبر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی ناگوار واقعہ ہو تو پھر انسان کیا کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور چیز بہت اہم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ میں نے بالکل جو اس کے اہم نکات ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ لہٰذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کیونکہ اس کا اجر ایک تو بے حساب ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے تو پھر بھی انہیں صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہوتے تو وہ مشکل کے وقت کیا کرتے ہیں کہ یا خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے خاندانوں والوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، منفی نفسیات پھیلاتے ہیں، اور اس کے اثرات گھروں میں بھی آتے ہیں، معاشرے میں بھی آتے ہیں۔ تو ایک مثبت اور پازیٹیو قسم کے ماحول کے لیے یہ سارے اوصاف کی پرورش جو ہے اپنے اندر کرنی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور شعور کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو ہمارے عملوں میں ڈھال دے، ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اچھا اور باشعور انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو یا اللہ معاف فرما دے۔ بزرگی والا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورۃ ال عمران کی آخری آیت ہے۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا۔ سمجھ آتا ہے کہ اس میں 5 نکاتی پروگرام جو ہے وہ دیا ہے۔ اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلے یہاں پہ خطاب کیا گیا ایمان والوں سے۔ قرآن پاک میں کہیں پر یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے تمام انسانوں کو، بنی نوع انسان کو، اور کہیں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے آمنوا اصبروا، کہ تم صبر کرو۔ پھر اس سے اگلا نقطہ ہے وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ مزید جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ورابطوا، اور آپس میں اپنے روابط کو مضبوط کرو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون۔ اب ان سارے نکات کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھیں گے اور اس کی وضاحت تفلحون، اے اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پہ جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ ال عمران کی آخری آیات میں سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ ال عمران یہ دونوں صورتیں بہت اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ افضلیت رکھتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اپنے قاری کے حق میں قیامت والے دن پرزور سفارش کرے گی اور ان کے سروں کے اوپر ایک سائبان کی طرح، بادل کی طرح ان کے اوپر یہ سائبان کرے گی، سایہ مہیا کرے گی اور شفاعت کرے گی۔ اس میں اس کے اوپر اگر ذرا ہم غور کریں، اس کے ترجمے کے اوپر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على